اللہ 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 اللہ۔ آپ سے بھیک مانگنے آیا ہوں، ایک ہی چیز کی بھیک مانگنے آیا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ اور اللہ کی قسم جو محبت کرنے لگتا ہے نا، میں خود قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے، آج بھی اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج بھی اللہ اس کے ہاتھ سے ناممکن کو، یہ ہمارے بہت قریب میں ایک گاؤں ہے ترکیسر، تڑکیشور بھی بولتے اس کو، اور اردو میں ترکیسر بھی بولتے، جہاں بہت بڑا مدرسہ ہے دارالعلوم فلاح دارین، جہاں سے میں بھی پڑھا ہوں۔ میں وہیں پہ حافظ قاری عالم بنا، وہیں دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر میں، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو وہ بلکہ میرے بھائی جو ہے مولانا حذیفہ، وہ وہیں اسی گاؤں میں رہتے، ترکیسر گاؤں میں۔ اس گاؤں میں انٹر ہونے سے پہلے عیدگاہ آتی ہے۔ اگر کبھی آپ گئے ہوگے نا ترکیسر، ہمارے قاری ولی اللہ صاحب گئے ہوں گے ترکیسر، ترکیسر انٹر ہونے سے پہلے وہ عیدگاہ آتی ہے، اور عیدگاہ کے پاس ایک مزار ہے ایک اللہ کے ولی کا، جو کسی زمانے میں اللہ کے ولی حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ، پورا نام ہے حضرت موسیٰ جی مہتر، بولو حضرت موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ۔ کیا نبی سے محبت، کیا درود پاک، کیا نبی سے محبت، کیا درود پاک۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم ہے، حضرت موسیٰ جی مہتر رحمت اللہ علیہ یہ وہی ترکیسر گاؤں میں رہتے تھے۔ بولو کہاں رہتے تھے؟ ترکیسر، ہمارے یہاں کوسار کے قریب ترکیسر گاؤں میں رہتے تھے، وہیں ان پر ان کا مزار مبارک بھی ہے، ان کی قبر مبارک بھی وہیں پر ہے۔ تو ان کا معاملہ کیا ہوا، ایک مرتبہ ان کا کوئی مرید، بولے ایک مرتبہ ان کا کوئی مرید سفر پر گیا۔ بولو کہاں گیا؟ وہ زمانے میں سمندر کے سفر ہوتے تھے، وہ زمانے میں اور سمندر کا سفر اور سارا تجارت کا سامان، یعنی ان کا جو بھی ایکسپورٹ امپورٹ کا سامان ہوگا ان کے مرید کا، وہ سارا سامان بھی کشتی میں، اور وہ خود بھی کشتی میں، ان کی فیملی بھی کشتی میں۔ اور اچانک وہ کشتی میں پانی ادھر ادھر ہچکولے کھانے لگا، طغیانی پانی میں آئی، اور پانی تھپڑے مارنے لگا، اور اعلان ہونے لگا کشتی ڈوب جائے گی، کشتی ڈوب۔ اس نے سوچا کشتی ڈوبے گی، میں تو مروں گا، میری فیملی بھی مرے گی، اور میرا اتنا بڑا زندگی بھر کا سامان، کروڑوں کا اربوں کا میرا سامان، وہ سب ڈوب جائے گا، ارے کیا ہوگا۔ انہوں نے فوراً منت مانی کہ اگر یہ کشتی نہیں ڈوبی تو میرے پاس جتنی پراپرٹی، جتنی ملکیت ہے، آدھی ملکیت میرے شیخ کو دے دوں گا۔ شیخ کون؟ حضرت موسیٰ جی، جن کا مزار کہاں پر ہے؟ ترکیسر میں، ان کو جا کے میں دے دوں گا۔ او بھائی پانی، بولو تھم گیا۔ اللہ والوں کی نظر ہوتی، بولو سبحان اللہ۔ اللہ کے ولی کی نظر میں وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا میں انقلاب لے کر آ جاتی ہے۔ بس پانی اچانک اپنے بالکل صحیح موڑ پر آیا، کشتی کنارے پہنچ گئی، اور ساری فیملی بھی باہر آ گئے، خود بھی باہر آ گئے، وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا مال بھی سارا آ گیا۔ اب نیت بدلی، اب کیا سوچا، ہاں جب ترکیسر جانا ہوگا، اس وقت جو بھی گاؤں کا نام ہوگا، کہا جب ترکیسر جانا ہوگا تو حضرت کو ملوں گا اور کچھ چھوٹا موٹا ہدیہ دے دوں گا۔ ہوا ایسا، 6-8 مہینے گزر گئے، وہ آئے، یہی ترکیسر میں آئے، حضرت کے پاس آئے، اور حضرت کو آ کر کہا حضرت آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ بہت بڑے اللہ کے ولی۔ تو حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ نے کہا کیسے کہتے ہو میں بہت بڑا اللہ کا ولی؟ کہا میں سمندر میں تھا اور وہ کشتی ڈوبنے والی تھی، میں بھی ڈوب جاتا، میری فیملی ڈوب جاتی، میرا سارا تجارت کا سامان ڈوب جاتا۔ وہ تو میں نے اس وقت آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ آدھا سامان آپ کو دے دوں گا، کہتا ہوں میں نے نیت کی کہ میرے شیخ کو کچھ نہ کچھ میں دے دوں گا، تو میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، چھوٹا سا ہدیہ کچھ لے کر آئے، میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، لیکن وہ کشتی ڈوبی نہیں، میں نے آپ کے لیے جب منت مانی تو کشتی ڈوبی نہیں۔ تو موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ مسکرائے، اور مسکرا کر کہا وہ حجام کو بلاؤ، وہ جو بال بناتا ہے نا، بال کاٹتا ہے، حجام کو بلاؤ۔ وہ حجام آیا، اس کو کہا اتنے مہینے پہلے میں تیرے یہاں بال کٹوا رہا تھا، پھر میں اچانک تیرے بال بنانے والی کرسی سے اتر کے چلا گیا، یاد آتا ہے تجھے؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے، میں آپ کے بال کاٹ رہا تھا، اچانک آپ اترے اور آپ گئے، اور جب آپ آئے تو آپ کا پورا بدن پسینے میں شرابور تھا، آپ پورے تھکے ہوئے تھے، آپ بالکل الجھے ہوئے تھے، اور پھر آپ نے باقی کے بال بھی کٹوائے، لیکن آپ چلے گئے تھے مجھے یاد ہے۔ کہا وہ تاریخ دیکھ اور تیرے کشتی کے ڈوبنے کی تاریخ دیکھ۔
وہ تیرے کشتی میں جو طوفان آیا تھا وہ تاریخ دیکھ، اور میرے وہ حجام کے پاس بیٹھ کر بال بنانے وہ تاریخ دیکھ۔ تاریخ دیکھا تو دونوں برابر ہے۔ کہا ایسے کشتی نہیں، میں خود گیا اور میں پہنچا، اور میں نے اللہ کے فضل و کرم سے پیارے نبی کے صدقے میں نے کشتی کو یوں اٹھایا، پانی کے تھپیڑے کو یوں دبایا اور تیری کشتی کو کنارے پہنچا دیا۔ لیکن اب مجھے تیرے آدھے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ کہہ دیا کہ تو نے وہ منت کتنی مانی تھی، آدھے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہدیہ لایا نا، جا یہ حجام کو جا کے دے دے، یہ جو حجام آیا نا اس کو ہدیہ دے دے، مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کا ولی وہ ولی ہوتا ہے، ایسے ہی ولی نہیں بنتا ہے، ورنہ سب ولی بن جاتے۔ نبی کی محبت کو سینے میں اتار دے کہ کوئی سینہ پھاڑ کے دیکھے تو نبی کی محبت وہاں پہ نظر آوے۔ بولو سبحان اللہ۔ کہ آج میں آپ سے ایک اپیل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ محرم کا مہینہ، نیا زمانہ، نیا انقلاب، سب لوگ ارادہ کرو، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے کہا نا کہ حضور کی محبت آ جاوے تو ناممکن بھی ممکن، اور کوئی جان مال آپ کا چھیڑ نہیں سکتا اگر آپ کے ساتھ محمد کی محبت ہوئے۔ بولو صلی اللہ ہو۔ یہ میں نے حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہے نا، ترکیسر میں ان کا باغ تھا۔ بولو ترکیسر میں ان کا آم کا، کس کا؟ آم کی سیزن آ گئی۔ اب وہاں کے جو ہوتے ہیں نا جوان، کچھ ایسے آوارہ قسم کے جوان، انہوں نے سوچا کہ معلوم کرو کہ یہ حضرت موسیٰ جی مسجد میں کتنے بجے جاتے ہیں اور کتنے بجے تک مسجد میں بیٹھتے ہیں، تاکہ اسی ٹائم پہ ہم ان کے باغ میں جاوے اور جا کے چوری کریں۔ وہ مسجد میں اللہ اللہ کرتے ہوں گے، ہم باغ میں کیا کریں گے؟ چوری کر لیں گے۔ اب وہاں کے جوانوں نے باقاعدہ پلاننگ کی، یہ کتاب میں لکھا ہے، اور کتاب باقاعدہ کتاب کا نام ہے کرامات موسویہ، حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اسی کتاب سے میں آپ کو نقل کر کے بتا رہا ہوں۔ اب کچھ آوارہ لوگوں نے کہا کہ ان کے مسجد میں جانے کا ٹائم معلوم کرو، تو معلوم ہوا کہ مسجد میں ان کے جانے کا ٹائم ہے کہ یہ عصر کے وقت مسجد میں چلے جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلتے۔ کہا اتنا لمبا سمے عصر کی نماز سے لے کر آج کے زمانے میں کہو کہ شام کو 5 بجے سے لے کر رات کو 9 بجے تک کا وقت اپنے پاس ہے، اس وقت جا کے باغ میں چوری کرو، کوئی بھی ہوگا نہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ 2 ٹیم بنائی۔ کتنی ٹیم بنائی؟ 2 ٹیم بنائی۔ ایک ٹیم کو کہا کہ تم مسجد کے باہر کھڑے رہنا، کبھی اچانک کچھ پیشاب ویشاب کا ان کو تقاضا ہوا اور وہ مسجد سے باہر آ گئے اور بازو میں ہی باغ ہے تو کہیں ہم کو پکڑ لے وے، اس لیے ایک ٹیم کہاں پہ رہے؟ مسجد کے باہر، اور ایک ٹیم کیا کرے؟ چوری کرے۔ اب جو ٹیم چوری کرنے کے لیے گئی، دیکھا باغ میں تو وہ بیٹھے ہیں، کون؟ حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ، مطلب آج مسجد میں نہیں گئے۔ تو نے سوچا کہ ابھی جائیں گے، عصر کا وقت ہو رہا، تو دیکھا کھڑے ہو کے عصر کی نماز پڑھنے لگے۔ لو آج نماز بھی یہی پڑھنے کا ہوا ہے، چلو مغرب کی نماز پڑھنے جائیں گے، تو مغرب بھی وہیں پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے جائیں گے، عشاء بھی وہیں پڑھ رہے، اور اندھیرا اندھیرا ہو گیا۔ تو یہ لوگ غصے میں وہاں گئے مسجد کے پاس، اور مسجد والوں کو کہا کم سے کم خبر تو کرو کہ وہاں نہیں ہے، ہم وہاں پر بیٹھے وہ ہمارے سامنے۔ تو کہا نہیں ہے، یہیں تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی، یہیں تو مغرب کی نماز پڑھی، یہیں تو عشاء کی نماز پڑھی۔ میرے دوستو، بعد میں حضرت موسیٰ کی رحمت اللہ علیہ کے پاس سب جوان آ گئے، توبہ کرتے کرتے آ گئے، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی، حضرت غلطی ہو گئی۔ کہا غلطی نہیں ہو گئی، ایک کام کرو، اللہ تم کو بھی وہ چیز نصیب کرے گا، اور وہ ہے کہ طے کر لو کہ جئیں گے تو حضور کی محبت میں، مریں گے تو حضور کی محبت میں، اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دے گا۔ تو کون کون تیار ہے؟ میں اسی لیے یہ سب واقعہ سنا رہا ہوں کہ ہم لوگ میں سے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن۔ آواز نہیں آ رہی، بولو مصطفیٰ کا دامن۔ اور نبی سے محبت کریں گے تو کیسی محبت کریں گے؟ وہ گھگرو والی، چاکلیٹ والی؟ تو لڑکی جیسا لیٹر دے کے گئی، قیامت میں ہم کو وہ لیٹر نہیں مل جاتے۔ جو سچی محبت کریں گے نا، ارے میرے دوستو بولو نا، سچی محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ چلو سب لوگ مل کے آج ارادہ کرو مصطفیٰ کا دامن، اور مصطفیٰ کا دامن تھامنا میرے دوستو اس کے لیے ضروری ہے یہ گالی گلوچ بند کر دو۔ ہم لوگ بہت، ہمارے اندر جو گندی عادت ہے نا، سب سے گندی عادت ہمارے اندر کیا ہے معلوم؟ زبان پہ ماں بہن کی۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، میرے کو میرا ایک دوست کا بیٹا ملا، کہتا ہے مولانا، وہ کوئی نام لیا، اس کے کچھ معلوم نہیں 12-15 ایپیسوڈ ہے، کہتا وہ دیکھنے جیسا ہے۔ مولانا وہ دیکھنے جیسا ہے ایپیسوڈ۔ میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ بھائی دیکھنے جیسا ہوئے تو قاری احمد علی بھی دیکھے، لیکن اس میں ہے کیا؟ کہا کیا اس میں ماں بہن کی گالی دیتے ہیں؟ میں نے کہا تیرے کو دیتے؟ کہا میرے کو نہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے۔ تو میں نے کہا تو کیا کرتا ہے؟ اب میں سنتا ہوں۔
یعنی آپ سوچو جو لوگ ایپیسوڈ دیکھتے ہیں رات کو 12 بجے 1 بجے آپ اپنے گھر میں ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہو، بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتے ہو، ماں کی گالی، بہن کی گالی. یعنی جس گھر میں قرآن ہے، جس گھر میں کعبے کی تصویر ہے، جس گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، جس گھر میں نماز ہے، جس گھر میں ماں ہے، جس گھر میں بہن ہے، جس گھر میں بیٹی ہے، اس گھر میں رات کو 1-2 بجے آپ لوگ ماں بہن کی گالی سنتے ہیں. میرے دوستو یہ گالی گلوچ، پھر اس کے بعد میں یہ تمباکو، پھر اس کے بعد میں گٹکا، اس کے بعد میں وہ ڈرگس MD پاؤڈر، پھر وہ سونگنے کا کچھ، اور اس کے بعد میں میرے دوستو یہ سگریٹ، یہ بیڑی، کیا ہے میرے پیارو؟ اچھا یہ سب ایک چیز ایک طرف رکھو، یہ سب رکھو، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، گٹکا، MD، ڈرگس، یہ سب ایک طرف رکھو، اور رکھو کہ اس دل میں حضور کی محبت آئے گی. خیر بولو، اس دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئے گی. جب تک یہ دل صاف نہیں ہوگا گالی گلوچ سے، یہ بیڑی سے، سگریٹ سے، تمباکو سے، دارو سے، جوا سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، دھوکہ دینے سے، زنا کرنے سے، جب تک یہ دل خالی نہیں ہوگا، اللہ کی قسم دودھ کو اسی برتن میں رکھا جاتا ہے جو برتن پاک اور صاف ہوتا ہے، اور پیشاب کو جب چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر بلاتا ہے اسی بوتل میں ڈالا جاتا ہے جو بوتل کو ناپاک سمجھا جاتا ہے. تو دنیا میں سمجھ میں آتا ہے کہ پیشاب والی بوتل ناپاک ہوتی ہے اور دودھ والا برتن پاک ہوتا ہے. تو حضور کی محبت کو دل کے برتن میں رکھنا ہے. تو میرے دوستو دل کو صاف کرنا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور ایک بار محبت کر کے دیکھو، ایک بات محبت کر کے دیکھو. اگر میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، محبت آپ نے ایک بار بٹھا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی خود اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی